السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی انبیاء پہ فضیلت، اور آپ علیہ السلام کی باقی انبیاء کے اوپر جو فوقیت ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو آج کا جو پہلو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، انا اکثر الانبیاء تبعین یوم القیامہ، کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے پیروکار ہوں گے، میرے ماننے والے ہوں گے، میری امت کے لوگ باقی نبیوں سے زیادہ ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک خاص شرف، عظمت اور شان عطا کی گئی۔ نمبر 2 پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس مجلس میں تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے، تو اچانک آسمان سے زوردار دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے چہرے مبارک کو اوپر آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کا دروازہ نہیں کھولا۔ تو آج آسمان سے وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین کے اوپر نہیں آیا۔ تو پھر اس فرشتے نے آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ دو نوروں کی بشارت، خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ وہ دو نور، وہ دو خوشخبریاں کیا تھی؟ فرمایا کہ ایک ہے سورۃ الفاتحہ، اور دوسرے نمبر پہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیت مبارکہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو 2 نور عطا کیے، اور فرشتہ بھی وہ آیا جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ اور یہ نور اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو 2 عطا کیے گئے، یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیے گئے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک دوسری روایت ہے، فرمایا کہ ان 2 آیات کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی بندہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں، قد فعلت، میں نے ایسے ہی کر دیا جیسے میرے بندے نے مطالبہ کیا، میرے بندے نے مانگا۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو خاص تحفہ اور خاص نور عطا کیا گیا، جو آپ کی امت کے لیے بھی ہے، آج ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے یہ 2 نور ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو روزہ قیامت کے دن سفارش کا حق عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا خیرت بین الشفاعتی، مجھے اختیار دیا گیا ایک سفارش کے بارے میں، وبین ان یدخل، کہ یا پھر میں داخل کروا لوں نصف امت الجنت، اپنی آدھی امت کو جنت میں داخل کروا لوں، یا پھر قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کر لوں۔ تو 2 باتوں کا اختیار دیا گیا، ان میں سے میں نے ایک کو چوز کرنا تھا، ایک کو سلیکٹ کرنا تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، فاخترت الشفاعۃ، تو میں نے اختیار کر لیا شفاعت کو، سفارش کو، کہ وَهِيَ لِمَن مَاتَ، یہ اس آدمی کے لیے میری سفارش ہوگی کہ جو بندہ لا یشرک باللہ شیئا، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک خاص فضیلت، خاص عظمت ملی۔ تو اس کی یہ شان، اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ رفت ایک دوسری روایت سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، کل قیامت کے دن جب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو لوگوں کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی جائے گی کہ کاش کسی آدمی کو ہم اللہ کے دربار میں پیش کریں جو ہماری سفارش کر کے آج کی اس تکلیف کو دور کر سکیں۔ تو تمام لوگ جو ہیں یہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے ہاں سفارش کریں اور یہ جو پریشانی کا عالم ہے یہ ختم ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی، مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، آپ ایسا کرو، آپ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں نے اللہ کے ساتھ اپنے بیٹے کے بارے میں قول تکرار کیا، مجھ سے بھی غلطی ہوئی، تو آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے،
وہ بھی کہیں گے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا تھا، آپ ان کے پاس جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کے پچھلے اور اگلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو پھر لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے سر مبارک کو اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گرا دیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اس کے اندر تسبیح کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ کی بات قابل سماعت ہے، آپ بات کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی بات مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، اتنے لوگوں کی اللہ کے رسول سفارش کریں گے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر اتنا طویل سجدہ کریں گے، اس کے اندر تمہیدات کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اپنا سر مبارک اٹھائیے، پھر اللہ کے رسول اپنا سر مبارک اٹھائیں گے، پھر کچھ اختیار دیا جائے گا، ایک لمٹ مقرر کی جائے گی، اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت کا داخلہ عطا کریں گے۔ تو پھر اللہ کے رسول تیسری بار اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ دیں گے، پھر جب اٹھایا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک اٹھائیے، اب صرف جہنم کے اندر وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنے کا فیصلہ کر دیا ہے، باقی سب لوگوں کو نکال کے آپ کے کہنے پہ جنت کے اندر داخل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جہنم کے اندر جو پکے لوگ ہوں گے یہ تین قسم کے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، اور باقی جو بھی غیر مسلم ہیں جن کے دلوں میں ایمان اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں ہے وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ عطا کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خصوصیات، یہ فضائل کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی، آپ کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔